اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس و تولی شروع کیتی ہے یسیں، اور تقریباً کتنی آیتیں اس کی تلاوت کی؟ 12 آیتیں ہم نے پڑھ لی تھیں، جہاں تک اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ وہ ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اچھا، قرآن جو ہے نا کیا کچھ بیان کرتا ہے؟ قرآن جو سابقہ امتیں تھیں ان کے احوال بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے اور ان جرموں کی کیا ان کو سزا ملی، اور تنبیہ ہے پھر آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی امتوں کے لیے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ما سبق جتنی امتیں تھیں جو کام انہوں نے کیے تو ان کاموں کے بدلے میں انہیں کیا سزا دی گئی۔ یعنی یہ قرآن ایک تو یہ بتاتا ہے۔ دوسرا، آنے والے احوال جو ہیں، چاہے وہ معاشر کا احوال ہیں یا قیامت کے احوال ہیں یا قبر کے احوال ہیں، قرآن نے واضح طور پر وہ بتا دی ہیں۔ یعنی ایسا بہت کم ہی ہوا ہو کہ انسان کو اس کے امتحان کے بارے میں بتا دیا گیا، کہ یعنی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا۔ قرآن ایک قسم کا پیپر ہے جو آؤٹ ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ، قبر میں کیا کچھ ہوگا، حشر میں کیا کچھ ہوگا، برزخ میں کیا کچھ ہوگا، پھر جنت کیسی ہے، جہنم کیسا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے نا وہ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دی ہے۔ پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے نظام میں موجود نہیں ہے۔ اگر نظام میں قرآن موجود ہو جائے تو جتنی مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں۔ تو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسا ناشکرا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اب اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ توجہ کیجیے گا، نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی نعمت من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ، کہ پہلے یہ تو غور کرے کہ اسے پیدا اللہ نے کس طرح کیا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا ہے اسے۔ یعنی انسان اسی پہ غور و فکر کرے، اسی پہ تأمل کرے، پوری زندگی گزر جائے یہی سوچتا رہے کہ پانی کے ایک قطرے سے میں پیدا ہوا ہوں، میری خلقت کس طرح ہے، عجیب کیسا کارساز ہے، کیسا خالق ہے، کیسا مصور ہے، پانی کے قطرے سے کیا بن سکتا ہے۔ اللہ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا ایک ڈھانچہ 6-7 فٹ کا ایک خوبصورت انسان خلق فرما دیا۔ تو یہی فرما رہا ہے میری پہلی نعمت من ای شیء خلقہ، میں نے کس طرح تجھے خلق کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر بہترین انسان، ایک ڈھانچہ، ایک مجسمہ، ایک شکل عطا کر دی، ایک صورت عطا کر دی۔ ثم السبیل یسرہ، یہ ڈھانچہ بنانے کے بعد، خلق کرنے کے بعد ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کھول دیے، یعنی اس دنیا میں بھیج دیا، یہ دنیا دکھا دی اللہ نے، اس دنیا کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، توجہ کرنا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد خلق کیا، خلق کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا ہوگا، ثم اماتہ، پھر اس کو مارا جائے گا، فاکبرہ، اور اسے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اسے واپس نشر، نشور، اس کو پلٹایا جائے گا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ پھر اس کو پلٹایا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، کہ خدا نے جو اسے حکم دیا اس نے پورا کیا یا نہیں۔ توجہ کرنا، پیدا کرنے کے بعد رستے بتا دیے، فہدیناہ النجدین، آگے آیت میں آئے گا ایک اور صورت میں کہ اللہ نے دونوں راستے انسان کو بتا دیے ہیں، دو راستے، اچھائی کا برائی کا، اب اس کی اپنی مرضی، اچھائی کرے یا برائی کرے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اٹھاؤں گا، پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں بھیجنے کے بعد، مارنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کلا لما یقض ما امرہ، کہ اللہ اس سے پوچھے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تو اپنے کھانے پہ ذرا غور کرنا۔ پھر اللہ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ اپنے کھانے پہ ذرا غور تو کر، کیسا کھانا، اِنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے بادل سے پانی برسایا۔ کیا کیا ہم نے؟ پانی بادل سے برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین سے درخت اتارے، زمین کو پھاڑ کر، زمین سے درخت نکالے، زمین کو
پھاڑ کر، یعنی زمین کا سینہ چیر کے اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے اناج کو پیدا کیا۔ پہلے پانی برسایا، پانی سے زمین کے اندر نمی پیدا ہوئی، نمی میں پھر بیج ڈالا گیا، بیج سے اللہ نے ایک درخت پیدا کیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس سے اناج اگایا، وَعِنَبًا، اور انگور اگائے، وَقَضْبًا وَنَخْلًا وَزَيْتُونًا، زیتون اگائی، اور گھنے گھنے باغ پیدا کیے تمہارے لیے۔ یعنی پانی آیا زمین پہ، پانی کے اندر نمی، تم نے بیج ڈالا، پھر اس بیج سے اللہ نے درخت پیدا کیے، مختلف قسم کے اناج بنایا، گندم نکلی، اس کے علاوہ کھجور پیدا کیے، زیتون کو پیدا کیا، جی انگوروں کو پیدا کیا۔ یہ ایسے پھل ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، انگور کا ذکر ہو رہا ہے، کھجور کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری گندم کا ذکر ہو رہا ہے جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، کہ یہ نعمتیں اللہ نے کس طرح تمہارے لیے پیدا کر دیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور مختلف باغات تمہارے لیے میں نے پیدا کر دیے۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چوپایوں کے لیے بھی چارہ پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرمایا تمہارے چوپایوں کے لیے، جو تمہارے جانور ہیں جن سے تم دودھ لیتے ہو یا جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، ان کے لیے اللہ نے اسی زمین سے اناج پیدا کر دیا، چارہ پیدا کر دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور مختلف قسم کی نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیں۔ یہ نعمتیں ہیں اس کی۔ پہلے انسان کی خلقت اللہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اس لیے کہ ایک مرحلہ ہے، کچھ پوچھنا ہے تم سے، تمہیں کچھ سلیبس دیا ہے، اس سلیبس کے بارے میں سوال کرنے ہیں، تو اس لیے دوبارہ اٹھا کے تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی میں نے ایک دن عرض کیا تھا، آپ لوگ تو نہیں تھے، کہ اللہ نے جہاں کہیں بھی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے نا، اللہ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں نے پوچھنا بھی ہے، پھر چاہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لے جو میں نے عطا کی ہیں، یا ہماری اپنی زندگی بھی نعمت ہے جو زندگی عطا کی ہے، زندگی کے بارے میں پوچھ لے کہ زندگی میں تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ تو قرآن ہمارے لیے ایک نظام ہے، ہمارے لیے ایک سلیبس ہے، ہم نے محشر کی میدان کی تیاری کرنی ہے اسی قرآن کو دیکھ کر۔ تو ہمیں چاہیے 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں روز ترجمے کے ساتھ، اور فائدہ بھی تب ہی ہوگا جب انسان کو قرآن سمجھے۔ جب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا تب تک عربی پڑھنے کا فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ثواب ہوگا، حروف کا پڑھنے کا ثواب ہوگا، ایک ایک زبر زیر کے دیکھنے کا ثواب ہوگا، زیارت کا ثواب ہوگا، لیکن فائدہ کب ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب عربی کے ساتھ ہم اس کا مفہوم بھی سمجھیں کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے پشتو میں شروع ہو جاؤں، آپ سب نے بور ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں شروع ہو جاؤں یا فارسی میں شروع ہو جاؤں، جو اہل زبان نہیں ہے وہ بور ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح اگر قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے یہ اس لیے نازل فرمایا تھا تاکہ اس میں ہم غور و فکر کریں۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پتہ کیا بیان ہوگا؟ کل کے درس میں اللہ جو اتنے انعامات دینے کے بعد جو معاشر برپا کر رہا ہے، توجہ کرنا، جو معاشر برپا کر رہا ہے اس معاشر میں کیا کچھ ہوگا، کل کے انشاءاللہ درس میں وہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔